انتہائی واجب الاحترام شرکائے مجلس جناب لیاقت بلوچ صاحب اور جناب ملک ارشد حسین صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور پاکستان کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے اور ہمارے تمام کارکنان کے لیے بہت خوشی کا لمحہ جن پیش کیا تھا، جو خاکہ بنایا تھا، اس میں رنگ بھرنے کا ایک عملی قدم آج ہم نے اٹھایا ہے۔ اور جس طرح جناب لیاقت بلوچ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا دفتر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کا مرکز بن رہا ہے۔ اور ہماری سوچ اور فکر کسی ایک علاقے یا ملک تک نہیں ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے، جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کوئی سرحد ہی نہیں ہے، اس کو آپ جغرافیہ میں بند نہیں کر سکتے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں اس کا نور پہنچے، اور اس کے لیے ایک مرکز کا ہونا، ایک ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے اسی دنیا میں یہی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی دنیا دے دے، دنیا حسنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا ہے دنیا حسنہ؟ جس میں انسان باوقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارے، جس میں ایک انسان کسی کا غلام اور محتاج نہ ہو، جس میں کرپشن، مہنگائی اور غربت اور جہالت کے اندھیرے نہ ہو، جہاں انسان دوسرے انسان کے آگے جھکنے کے لیے مجبور نہ ہو، دنیا حسنہ۔ اور یہ صرف ایک دنیا کی حد تک بات نہیں ہے، دنیا کو ایسے بنائیں گے تو آپ آخرت میں بھی نجات حاصل کریں گے۔ یہاں آپ آزاد زندگی گزارے توحید کے مطابق، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرے، تو قیامت میں آپ کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرے، آزاد رہے، خود مختار رہے، باوقار رہے، خوشحال رہے، علم کی نور سے منور ہو، صاف ستھرا رہے۔ لہٰذا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کو بھی، اور خاص کر پاکستان کو بھی، اور اس سے پہلے ایک ایسا شہر بسا دے جو عقیدے کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے کلین شہر اور گرین شہر ہو۔ تو قرطبہ سٹی اسی طرح ایک عظیم فکر کے ساتھ وجود میں آیا ہے، اور جس طرح اس پروجیکٹ کے چیئرمین نے بات کی ہے کہ جتنے ہمارے لوگ اس سے وابستہ ہے ان کا کوئی مالی منفعت نہیں ہے، اور میں اپنے نئے لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داران یہاں آ کر عمومی طور پر وقت گزارتے ہیں تو اپنے گھر سے کھانا لاتے ہیں، یا جو کھانا کھاتے ہیں اس کا بل بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ سارا سفر اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ تو بڑے خلوص کے ساتھ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ درمیان میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت کی وجہ سے
بے شمار مسائل سامنے آئے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اور اخلاص کا بھی مسائل اور مشکلات تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن حقیقت میں موجود تھے، اور بہت کم عرصے میں ہمارے دوستوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس پروجیکٹ کو ہم میچور کریں۔ ہمارے بالکل قریب میں دارالحکومت ہے اسلام آباد کا، اسلام آباد کے نام سے، لیکن اس دارالحکومت کو اسلامی ملک کا دارالخلافہ بنانے میں یہ قرطبہ سٹی انشاءاللہ ایک اہم کام اور ایک اہم حصہ ادا کرے گا۔ دارالخلافہ وہی ہوتا ہے جہاں خلیفہ ہو، جہاں خلافت کا وہ نظام بھی نافذ ہو۔ صرف آبادی کا نام اور ایک شہر اور چار دیواری کا نام دارالخلافہ تو نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک ویژن بھی ہے، یہ ایک منزل بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی روشنی سے نہ صرف پاکستان، پورا عالم اسلام منور ہوگا۔ آپ کی اس فنکشن کو تقریباً دنیا کے ہر ملک میں موجود ہمارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور خود دنیا بھر میں موجود اسلامی تحریکوں کا بھی اس شہر سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہے۔ تو میں بورڈ کے چیئرمین جناب لیاقت بلوچ صاحب اور HSSR کے چیئرمین جناب ملک ارشد حسین صاحب اور بورڈ کے ممبران کو اور HSSR کے تمام متعلقین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور خاص کر ملک ارشد اور ان کی پوری ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرف جو بھی قدم آپ لیں گے، آپ قدم کم لیں گے لیکن دنیا بھر میں اس مرکز کے ساتھ محبت کرنے والوں کی جو دعائیں ہیں اس کا ابھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنے دعائیں ملیں گی، جتنا شاباش ملے گا، جتنی حوصلہ افزائی ہوگی، جتنے نیک نامی ہوگی، جس طرح ایک بیچ میں پودا اور درخت اور پل اور پھول نظر نہیں آتے، اسی طرح اب اس حرکت میں جو برکت موجود ہے وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک مشن کی طور پر اس کام کو آگے بڑھا لیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب کریم اس کے ذریعے آپ کے لیے رزق کا بھی انتظام کرے، لیکن دنیا کے آب و دانے سے بڑھ کر اس پروجیکٹ میں آپ کی صلاحیت کے استعمال کے نتیجے میں اور آپ کے دوستوں کی صلاحیت کے نتیجے میں ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے، آپ کے ساتھیوں کے لیے جنت واجب ہو جائے، اس کے اثرات آپ کے آئندہ نسلوں پر بھی پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے آئندہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ میری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ہے۔ دل کی دنیا آباد کرنا ہو یا باہر کی دنیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بحیثیت پاکستانی ہم جس مشکل سے دوچار ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کے صورت میں، وہ معاشی پولرائزیشن اور آپس کے تعصبات اور نفرت کی صورت میں، بے یقینی کی صورت میں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، ہم استغفار کریں، ہم توبہ کریں۔ اور اللہ رب کریم نے نوح علیہ السلام کے ذریعے اس کی قوم کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر آپ لوگوں نے توبہ کا راستہ لیا تو اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تمہاری اوپر رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری
معیشت کو بہتر بنائے گا اور تمہاری مین پاور کو بہتر بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری زراعت کو بہتر بنائے گا اور تمہاری ایریگیشن کو بہتر بنائے گا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زراعت بہتر ہو جائے، ہمارا ایریگیشن کا سسٹم بہتر ہو جائے، ہماری افرادی قوت میں اضافہ ہو، ہماری معاشی قوت بہتر ہو جائے، تو اس کا راستہ ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی نہیں ہے. اس کا راستہ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے اور یہ سارا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ مخلوق خدا خالق کے ساتھ جڑ جائے، اور اس شہر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. آج میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں نے اتنے اچھے انتظامات کیے، وہ ڈسٹرب ہو گئے اور وہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا. لیکن میں اس کو ایک خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاہدے کے دوران رحمت کی بارش ہوئی، اور شاید اللہ یہی چاہتا تھا کہ آپ اس معاہدے کو کسی باہر گراؤنڈ میں کرنے کی بجائے میرے گھر میں کرے، اور میں اس پر گواہ بننا چاہتا ہوں. تو آج اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان انتظامات کو ایک طرف رکھ کر اس نے اپنی مشیت کے مطابق ہمیں اس مسجد میں لایا. یہ اس کا گھر ہے، اور ہماری اس معاہدے پر مسلمانوں کے علاوہ جو گواہ ہو گیا ہے، جو اصل گواہ ہے، جو سمیع بصیر ہے، جو لطیف خبیر ہے، جو قہار اور جبار بھی ہے، جو رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. اس لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تو ارادہ ہی کر سکتے ہیں، تو ان لفظوں میں برکت ڈالنا، اس خاکوں میں رنگ بھرنا، ان قدموں کو منزل تک پہنچانا، اور ہماری زندگی میں اس پروجیکٹ کا جو ثمر ہے اور جو پل ہے اور جو پھول ہے اور جو سایہ ہے وہ ہمیں دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.